سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 247۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم، اور کہا ان سے ان کے نبی علیہ السلام نے، ان اللہ قد بعث لکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تمہارے اوپر طالوت ملکا، طالوت کو بطور بادشاہ۔ قالوا، وہ لوگ کہنے لگے، انا یکون لہ الملک، اس کے لیے بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے، علینا، ہم پر، ونحن احق بالملک منہ، جبکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، ولم یؤت سعۃ من المال، اور اس کو تو مال میں وسعت بھی نہیں دی گئی۔ قال ان اللہ اصطفاہ، اللہ کے نبی کہنے لگے، بے شک اللہ پاک نے اس کو منتخب کر لیا ہے تم پر، وزادہ بسطۃ، اور اس کو اضافی طور پہ اللہ نے عطا کی ہے علمی صلاحیت بھی، والجسم، اور جسمانی صلاحیت بھی، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ رب العالمین بادشاہت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ پاک بڑی وسعتوں والے اور جاننے والے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے برسوں بعد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام سے پہلے ملک شام کے ایک علاقے میں ایک قوم گزری، بنی اسرائیل سے جس کا تعلق تھا، جس قوم میں جب بے دینی آئی، بے حیائی آئی، عیش و عشرت آئی، حب دنیا اور موت کی نفرت ان کے دلوں میں پیدا ہوئی، تو اللہ پاک نے ایک قوم عمالقہ ان پر مسلط کی، جس قوم نے ان پر بڑا ظلم اور ستم کیا۔ تو انہوں نے اپنے نبی، اس وقت کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے کسی کو جرنیل، کسی کو بادشاہ، کسی کو ہمارا بڑا منتخب کر دیں، تاکہ اس کی قیادت میں ہم اس قوم کے خلاف جہاد کریں اور اپنے مظالم کا ان سے ہم بدلہ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے تو ان کو سمجھایا کہ تمہاری صفات، تمہارے حالات اس قابل نہیں کہ تم جہاد کر سکو، توقع یہی ہے کہ اگر میں نے، یعنی میرے ذریعے سے اللہ نے جہاد کا حکم دے دیا تو تم جہاد کر نہیں سکو گے۔ لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ جی نہیں، آپ کریں۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص جس کا نام طالوت تھا فرمایا کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے۔ اب میرے عزیز دوستو غور کریں ذرا، وہ لوگ تو ملا تھے، سردار تھے بنی اسرائیل کے، ان کا خیال یہ تھا کہ شاید ہم میں سے ہی کسی کو بادشاہ مقرر کریں گے، ہم میں سے ہی کسی کو جرنیل بنائیں گے، لیکن اللہ کے نبی کی نظر تو ہوتی ہے اللہ کے انتخاب پر، اور اللہ کا انتخاب ہوتا ہے صلاحیت والے لوگوں کا۔ اللہ پاک یہ نہیں دیکھتے کہ کس کے اندر نسبت کس کی ہے، خاندان کس کا ہے، اللہ پاک تو صلاحیت والے کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیں۔ طالوت علماء نے لکھا ہے کہ ایک مالی اعتبار سے ایک کمزور انسان تھا۔ اس کے متعلق 3 چیزیں لکھی ہیں، بعض حضرات نے لکھا ہے کان دباغن، یہ رنگ ریزی کا کام کرتا تھا، کپڑے کو رنگنے کا کام کرتا تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ ماشکی تھا، ساقین، لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کے پہنچایا کرتا تھا، بعض نے لکھا ہے بکریاں چرایا کرتا تھا، بہرحال مزدور آدمی تھا، اور مزدور آدمی کو کوئی بھی مزدوری مل جائے وہ کر لیتا ہے۔ تو ایک مزدور آدمی کو اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے ان کا امیر، ان کا جرنیل، ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ مجلس لگی ہوئی تھی، تفسیری روایات میں یہ بات ہے، حضرت سواقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر معالم العرفان میں اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا گیا کہ کچھ دیر کے بعد آپ کے پاس ایک شخص آئے گا، جس وقت وہ آئے گا آپ کے قریب جو خوشبو کی شیشی رکھی ہوئی ہے اس میں جوش پیدا ہوگا، یہ ابلنے لگے گی، اور جو آدمی آئے گا اس کا قد آپ کی لاٹھی کے برابر ہوگا۔ حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس ایک لمبی سی لاٹھی ہوا کرتی تھی، فرمایا کہ اس لاٹھی کے برابر اس کا قد ہوگا۔ ادھر یہ جو طالوت تھا اس کا کوئی گدھا گم ہو گیا، یہ اس کو تلاش کرتے کرتے ادھر نکل آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں، اور جیسے یہ وہاں پہنچا تو وہ خوشبو کی شیشی میں وہ ابال پیدا ہو گیا، اور حضرت شمویل علیہ السلام سمجھ گئے کہ پہلی نشانی تو اس شخص میں پائی گئی۔ اب جب اس کا قد ناپا، لمبا چوڑا قد اس لاٹھی کے بالکل برابر، تو فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے، یہ تمہارا امیر ہے، یہ تمہارا جرنیل ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے قال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارا ملک، تمہارا بادشاہ، تمہارا سربراہ، تمہارا جرنیل بنا دیا ہے۔ اب وہ لوگ اعتراض کرنے لگے، کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جبکہ اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار تو ہم ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو سردار تھے یہ اس لڑی سے، بنی اسرائیل کی اس لڑی سے تعلق رکھتے تھے جو یہودا کی نسل تھی، جس میں بادشاہت رہی ہے، اور دوسری طرف ایک لڑی بنی اسرائیل کی وہ تھی جس میں نبوت رہی ہے، وہ لاوا کا خاندان تھا جس میں نبوت رہی ہے۔ اور یہ جو طالوت تھا اس کا تعلق بنی اسرائیل میں حضرت بنیامین کی نسل سے تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو بھائی تھا بنیامین، اس کی نسل سے تھا،
اور اس نسل میں نہ کوئی نبی گزرے نہ کوئی قابل ذکر بادشاہ گزرے، تو گویا ایک چھوٹا خاندان سمجھا جاتا تھا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے جناب ان کے تو خاندان میں یہ کبھی نہیں رہا، نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی بادشاہ آیا ہے، اس کو آپ کیسے بادشاہ بنا سکتے ہیں؟ ہمارا خاندان، ہمارے بڑے بادشاہ بھی گزرے، نبی بھی گزرے، لہذا ہم زیادہ حقدار ہیں کہ بادشاہت ہمیں دی جائے۔ اور دوسری بات وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو مال کی وسعت بھی نہیں ہے، یہ تو مالی اعتبار سے بھی کمزور ہے، بالکل غریب انسان ہے، مزدور آدمی ہے، اس کو ہم کیسے اپنا نمائندہ منتخب کر لیں اور اپنا امیر منتخب کر لیں؟ میرے عزیز دوستو، آج دیکھیں ہمارے اندر بھی کسی کو اپنا نمائندہ ایم این اے ایم پی اے بنانے کے یہی معیار ہے کہ جناب یہ پہلے کبھی ایم این اے رہا ہے، پہلے کبھی ایم پی اے رہا ہے، تو اس کے باپ دادا کیا کرتے رہے وہی نسل چلتی چلی جاتی ہے۔ اور اگر دوسری چیز دیکھی جائے تو مال کتنا ہے، ہمیں کیا دے گا، اسی پہ ہم اپنے نمائندے بنا لیتے ہیں۔ جب ہم اپنے ووٹ اور اپنا حق جو ہے وہ پیسے پہ، آٹے پہ، گھی پہ، نالیوں پہ، اسی پہ بیچ دیں گے تو ہمارے نمائندے بھی آگے چل کر ہماری کوئی نہیں سنیں گے، وہ ہمارا کوئی کام نہیں کریں گے، نہ وہ کسی نظریے کو ووٹ دیں گے، وہ پھر بس کہیں گے کہ بھائی ہم تو پیسے کے بل بوتے پہ آئے ہیں، پیسہ ہی بنائیں گے بس۔ اس لیے اگر اللہ پاک نے آج یہ ہمارے ہاتھ میں دیا ہے تو ہم بھی کم سے کم اپنا نمائندہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ہمارا نظریہ قائم کر سکے، جس نظریے پہ یہ پاک وطن بنا ہے، جس اسلام کی بنیاد پر اس وطن کی تعمیر کی گئی ہے، کم سے کم وہ اس وطن کی بنیادوں کو کھوکھلا تو نہ کرے، ایسے لوگ تو نہ ہم منتخب کریں۔ تو بہرحال وہ لوگ کہنے لگے جی ہمارے ہاں بادشاہت کا معیار یہ ہے کہ مال و دولت ہونا چاہیے، یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں 4 باتیں ارشاد فرمائی جس کو اللہ پاک نے نقل کیا۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان اللہ اصطفاہ، بھائی دیکھو اس کو اللہ پاک نے منتخب کیا، جب اللہ نے اس کا انتخاب کر لیا، اللہ نے اس کو چن لیا، تو تم لوگ کون ہوتے ہو اللہ کے انتخاب پہ اعتراض کرنے والے؟ میرے عزیز دوستو، بادشاہت یا خلیفہ کے چناؤ کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ امت مسلمہ خود اپنی مرضی سے کسی کو اپنا نمائندہ، اپنا خلیفہ، اپنا امیر مقرر کر لے، جیسا کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار فانی سے دار عقبہ کی طرف چلے گئے، رفیق اعلیٰ سے جا ملے، آپ نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، امت مسلمہ نے خود اللہ رب العالمین کی توفیق سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود نامزد کر دیا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، پہلا کہ امت مسلمہ منتخب کر لے، دوسرا یہ کہ پہلے والا خلیفہ منتخب کر دے، اور تیسرا طریقہ کیا ہے؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے لگے زخمی حالت میں، انہوں نے 6 بندوں کی کمیٹی بنا دی اور اس میں 7واں ایک ووٹ ایسا رکھ دیا کہ ان 6 میں سے کوئی ایک اس کو منتخب کر لیا جائے، اگر یہ 3-3 ہو جائے تو 7واں ووٹ جس کی طرف ہوگا وہ امیر بن جائے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ انتخاب ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا۔ تو بہرحال یہ طریقہ انتخاب مختلف ہیں اسلامی اعتبار سے۔
آج اگر ہمارے یہاں طریقہ انتخاب یہ بن گیا کہ عوام کی ووٹوں سے بادشاہ منتخب ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں اس پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کو بناتے ہیں۔ اور یہاں بھی بند کمروں میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، بلکہ عوام کے ووٹوں سے ہی جس کو عوام پسند کرے اس کو آگے آنا چاہیے۔ جب فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں، کسی کو جتایا جاتا ہے، کسی کو ہرایا جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ پھر خوفناک اختلاف کی شکل میں سامنے آتا ہے، پھر امت ٹکڑوں میں بٹتی ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال یہ بادشاہ کا انتخاب جو ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین کے چناؤ سے ہوتا ہے، تو لہذا فرمایا کہ جب اللہ نے اس کو منتخب کر لیا تو تمہیں اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ دوسری بات یہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اس کو علم اور جسم میں اضافی خوبی عطا کی ہے۔ علم سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ ظاہر علم شریعت مراد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم سیاست اور حکومت، کیونکہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی سے بڑا علم والا تو کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کا نبی سب سے بڑا علم والا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ علم میں سب سے زیادہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی حکومت اور سیاست اور انتظام چلانے کا سب سے زیادہ علم اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جسمانی اعتبار سے بھی یہ بالکل فٹ ہے، اس کے اندر جسمانی قوت اور طاقت ہے، یہ روب داب شخصیت ہے، اونچا لمبا قد ہے اس کا، اور یہ دشمن کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے۔ لہٰذا جس کے اندر یہ علمی اور جسمانی صلاحیت ہو، ایسے بندے کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہیے۔ اب اگر ایسا نمائندہ بنا لیا کہ جس کو سورۃ اخلاص بھی نہیں آتی، جس کو لفظ خاتم النبیین کہنا بھی نہیں آتا، جس کو اسلام کے بارے میں بنیادی چیزوں کا بھی علم نہیں ہے، ایسے شخص کو ہم اپنا نمائندہ بنائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ وہی جو 75 سال سے ہمارے ساتھ ہو گئے۔ اس لیے اپنے نمائندے ان لوگوں کو منتخب کرے جو دینی علوم سے، قرآن و سنت کے علوم سے، اور بالخصوص اسلامی سیاست اور احکامات کے علوم سے واقفیت رکھتے ہیں، اور ان کے اندر جسمانی صلاحیت بھی پوری ہو۔ اور پھر فرمایا واللہ، تیسری بات واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ پاک ملک اور بادشاہت جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، تو جس کو چاہے وہ دے دے۔ اگر اللہ نے اس کے لیے طالوت کا انتخاب کر لیا ہے تو تمہیں ہمیں بولنے کا، اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے دے دے۔ اور چوتھی بات یہ کہ تم کہتے ہو کہ اس کے پاس وسعت نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعتوں والا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کو مالی طور پہ مالا مال کر دے، اس کو مالی وسعت عطا کر دے۔ اور علیم، وہ جاننے والا بھی ہے کہ کم مال کے باوجود اس نے اس کا انتخاب کیوں کیا، اللہ کے علم میں اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ لہذا جب یہ بن گیا ہے، اب اس کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت کے اندر اپنا وعدہ نبھاؤ، جہاد کرو، اللہ تمہیں اسی پہ فتح دے گا۔ مزید انہوں نے کہا کہ جی اس کی بادشاہت کے لیے ہمیں کوئی نشانی دکھا دیں، تو اللہ پاک نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے اس کے لیے کچھ نشانات ظاہری طور پر بھی ان کو دکھا دیے۔ اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا،
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، طلبہ عزیز طالبات نے جتنی پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل اور تصدق سے تمام انبیاء، تمام اہل بیت، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین، مشائخ امت، فقہائے امت، محدثین امت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ خاص طور پہ ہمارے دو بزرگ جو گزشتہ دنوں ہم سے بچھڑ گئے، ایک رائے عبداللطیف صاحب اے بلاک سے، اور ایک ہمارے بھائی عبدالمجید صاحب یہ عثمان گارڈن سے، یہ ہماری مسجد کے نمازی بھی تھے، جو ہم سے بچھڑ گئے، اللہ پاک ان کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اللہ ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا، درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ اللہ جتنے میرے بھائی بزرگ بچے تشریف فرما ہے، جس کے دل میں جو حاجت، جو تمنا، جو آرزو، اللہ جس کا جو کوئی مسئلہ اٹکا ہوا، اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلوں کو حل فرما۔ یا اللہ جو یہاں موجود نہیں لیکن درس کو سنیں گے، اللہ ان کے بھی تمام مسائل کو اپنی رحمت سے حل فرما۔ اللہ کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا نصیب فرما، کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور فرما، مقروض ہے تو اللہ اس کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولاد ہے تو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے روزگار ہے تو حلال طیب روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ تنگ دست ہے تو خوشحالی نصیب فرما، پریشان حال ہے تو اللہ خوشحال فرما۔ اے اللہ تمام دینی مدارس، مساجد، مراکز کی حفاظت فرما، تمام دینی مدارس کی تمام ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کی تمام ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ قرض کا جتنا بوجھ اس ادارے پہ ہے، اللہ اس کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔